اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاعراف میں پارہ نمبر 8 میں آیت نمبر 40 میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ آیات میں سے کل کائنات میں جتنی نشانیاں ہیں، سمندر، آسمان، ستارے، چاند، باغات، ریت، سمندر، مچھلیاں، سارے انسانوں کے چہرے، پھر انسان کے باڈی میں جتنے ہے اجزاء، تو یہ ساری نشانیاں ہم اب آیات، ہماری آیاتوں کو واستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ یعنی تکبر کا مطلب ہے منہ پھیرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ غور نہ کرنا، ہدایت سے منہ موڑنا۔ عنہا لا تفتح، اس سے نہیں کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب السماء، دروازے آسمان کے۔ یعنی ایک تو دروازے آسمان کے جو کھلتے ہیں، ایک تو یتیم اور بے بس کی، درد مندوں کی بد دعا اوپر عرش میں سنائی دیتی ہیں، ان کے لیے ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ نیک ارواح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور سفید ریشم کے کپڑے میں ان کے روحوں کو لپیٹا جاتا ہے، اور پھر خوشبوئیں جاتی ہیں، اور آسمان میں مرحبا مرحبا سارے فرشتے ان کے لیے کرتے ہیں کہ کس نیک روح کی خوشبو، کس نیک کی روح لائے ہو، تو وہ ساتھ ان کا نک نیم بتاتے ہیں۔ جو دنیا میں ان کا نام پیار سے کسی نے کچھ رکھا تھا، تو وہی نام بھی وہی فرشتے لیتے ہیں کہ یہ اس کا ہی روح ہے۔ اور جو ادھر دنیا میں اس طرح شغل میں زندگی گزارتے ہیں، اور عبادت کو شغل کی طور پہ، یا دین کے کاموں کو، یا یعنی اگر دنیا کے کاموں سے ٹائم مل گیا تو پھر کچھ وقت لگا دیا، تو یہ شغل والے لوگ جو ہوں گے، یعنی موقع آ گیا تو جو چیز چاہے کر لیا، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کو لاگو نہیں کرتے، موم بتی کی طرح ہوتے ہیں کہ جس طرف اس کو موڑو تو مڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ان کے روح کو نہیں کھولیں گے، اور ان کو اوپر سے پھینک دیا جائے گا، اور نیچے جو لاوا ہے تو اس میں پھر یہ روح کو بھیجا جائے گا، جو سجین ہے اور قید خانہ ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یلج الجمل، داخل ہو جائے اونٹ، فی سمی، سوراخ میں، سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں، یعنی نیڈل کے سوراخ میں۔ اونٹ تو ایک بڑی چیز ہے، تو محال بات ہے کہ نیڈل کے سوراخ سے گزرے گا، یعنی اتنا محال ہے کہ یہ بندے جنت میں جا سکیں گے۔ اور ان صورتوں میں ہم نے صرف عیسائی اور کافروں یا ہندوؤں کو ان کی طرف ہم نے دھیان نہیں کرنا ہے۔ ان آیاتوں میں اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی تلاش کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے شادی بیاہوں میں، فوتگیوں میں، یا بازاروں میں ہم کس خلیے میں ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں؟ کیا آیا ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، یا اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں؟ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور ایسے منکروں کے
یعنی یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جس طرح نیڈل کے سوراخ سے اونٹ گزارنا، تو اونٹ تو نہیں گزر سکتا، ہم تو نیڈل کے سوراخ میں داغا بھی نہیں ڈال سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو، لَهُمْ، ان کے لیے، من جہنم میں سے بچونا ہے، مہادٌ ومن فوقہم، ٹکانا ہے، اور مہاد تو ایک بھنگوڑے کو بھی کہتے ہیں، جھولے کو بھی کہتے ہیں، اور یعنی نیچے جو بستر بچائی جاتی ہے، یہ نیچے بھی بستر ہوگا اور اوپر بھی، جس طرح سردیوں میں ہم لحاف میں اور میٹرس کے اوپر لیٹتے ہیں تو میٹرس بھی آگ کا ہوگا، اوپر لحاف بھی، بستر بھی، کمبل بھی آگ کی ہوگی، اور مطلب اوپر اوڑھنا بھی آگ کا اور نیچے بچھونا بھی آگ ہی کا ہوگا، یعنی کوئی آرام نہیں ہوگا، اور آگ کے شعلے اس طرح ڈانپ لیں گے منکروں کو کہ بندے نظر نہیں آئیں گے، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں کون کون پڑا ہے، صرف شعلے نظر آئیں گے۔ اصل میں یہ بات ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی یعنی کسی چیز کو اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دے تو اس کو منکر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، تو وہ برے نام مسلمان بھی ہیں اور ان کو ظالم بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے ظالموں کی جو ان لوگوں نے بس تماشا بنا دیا ہے دین سے بھی، اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور کوئی بندہ بھی مطلب کسی کا غلام نہیں ہے ماشاءاللہ، اگر کوئی قصداً سوئے تو سو سکتا ہے، لیکن سب کچھ جو ہے وہ الحمدللہ میڈیا پہ بھی ہے دین، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور پیارے نبی کے حکموں کو بڑی آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن جو قصداً سوئے تو ان کو کون اٹھا سکتا ہے۔ غواشن، اڑنا ہے، یعنی آگ کا اڑنا ہے، کذالک نجزی الظالمین، اور ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیھا خالدون، اور یہی لوگ جنت کے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ وسعت کے مطابق، یہ نہیں کہ بڑے لوگ اولڈ ہوم بناتے ہیں، ٹرسٹ بناتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس خدا کرے آدھے کھجور کا بچہ تو ہمارے 50 روپے 10 روپے تو ان کے بڑے بڑے ٹرسٹ کے برابر، مطلب وسعت کے مطابق ہمارے وہی 10 روپے بھی ان کے مالداروں کے بڑے بڑے ٹرسٹ اور بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے برابر ہیں، بڑے بڑے صدقوں کے برابر ہیں، ایک عام بندے کے 10 روپے اور جتنا بھی ہو خدا کر آتا کجور ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر انصاف کے لیے بیٹا ہے، وہ تو اندر دلوں کا بادشاہ ہے، وہ تو اندر سے جس بندے کا جو نیت ہو تو اسی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جس طرح نماز ہو تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے بھی کر سکتے ہو، اور ہر طرح کا یعنی اس میں جو ہے اجازت ہے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، نزغ نکالنے کو کہتے ہیں، جس طرح نزاع کی حالت یعنی روح جو نکالا جاتا ہے، وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، مَا فِی صُدُورِہِم، جو ان کے سینوں میں ہے، غِلٍّ تجری، حسد کینہ میں سے، یعنی جو بہتی ہے تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، اور کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت. اور کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے ہمیں ہدایت عطا کی، رہنمائی کی ہمارے، وما کننا اور نہیں تھے ہم، لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے، لولا اگر نہ یہ کہ ان ہدان اللہ یہ کہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ، لقد جاءت رسول تحقیق آ چکے رسول، ربنا ہمارے رب کے ساتھ حق کے ساتھ، ونودو وہ پکارے جائیں گے، ان تلکم الجنت یہ جنت ہے، اوریثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم، بما کنتم تعملون تم اس کے بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم قرآن کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو محشر کا دن جو ہے، بی بی عائشہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو مجھے اس دنیا میں بہت چاہتے ہیں، بہت مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، کیا آپ مجھے ادھر بھولیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایک جو پولیس صراط پہ گزرنے کا وقت ہوگا، ایک جو ترازو قائم کی جائے گی، اور اس طرح اور جو عمل نامے دیے جائیں گے، تو ان 3 گھڑیوں میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی، پھر بی عائشہ جو جتنی بڑی ہستیوں کی یہ حال ہوگی، تو ہمیں بھی اپنے غریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ اس پروسیس سے کہ اتنے بڑے جو ہے سرداران جو ڈرتے ہیں ان لمحوں سے، تو ہم کس گمان میں بیٹھے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور نیکیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں کہ میں بڑی نیک ہوں، بلکہ یہی دنیا کی گڑیاں ہیں کہ اس میں ہم نے بہت کچھ کمانا چاہیے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پولیس صراط میں سے جو گزریں گے تو پھر پولیس صراط کے آگے دوسرا پل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ جنت میں تب داخل ہوں گے کہ ان کے حسد و کینے ان سے یعنی ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا، اور وہ جنت میں صاف ستھرے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کینے، حسد کو اور بغض کو دھو ڈالیں گے، اور خلوص کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، شر کی ہوا ادھر نہیں رہے گی، اور ایک دوسرے کی خوبیاں نظر آئیں گے، اور پازیٹیو مطلب سوچیں گے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بڑے میٹھے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکاریں گے ساتھی جنت والے آگ والوں کو، یہ کہ ان تحقیق قد وجدنا پایا ہم نے، جو وعدہ کیا گیا تھا، ما وعدنا جو وعدہ کیا گیا تھا، ربنا ہم سے ہمارے رب نے، حقاً سچا، فحل تو کہا، وجدتم پایا تم نے بھی، ما وعد ربکم حقاً جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں، فأذن تو پکارے گا، مؤذن ایک پکارنے والا، بینہم ان اللعنۃ اللہ ان کے درمیان، کہ لعنت ہو اللہ کی اوپر ظالموں کے۔ یعنی جہنم دوزخ والوں سے
دوزخ والے بھی جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ سچے تھے، تو دوزخی جواب دیں گے کہ ہاں بالکل سچے نکلے۔ اور اسی طرح جہنم والے بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل، جو وعدے کیے تھے وہ بہت ہی سچے نکلے۔ آیت نمبر 44۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یعنی پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے جنگ بدر کا بھی واقعہ گزر گیا ہے کہ بڑے بڑے 70 سرداران مارے گئے، قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جھک کے خطاب کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہے ہوں وہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری حدیث ہے 3980۔ تو اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اگر انسان کی نظر کمزور ہو جائے یا کان نہیں سن سکتے، لیکن نزاع کے وقت یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے ذریعے سے ہمارے آنکھوں سے پردے ہٹانا چاہتے ہیں، ایک رحمت ہے۔ ہمیں ابھی سے برائیاں چھوڑنی چاہیے اور ابھی خود ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف انشاءاللہ جائیں گے، اور یہ دنیا کی جتنی بھی رنجشیں ہیں یہ تو گزر جائیں گے، لیکن ادھر کے غم نہیں گزرنے والے۔ پھر ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر، اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ پھر ہے الذین یصدون عن، وہ لوگ جو روکتے تھے سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، یبغونہا، وہ تلاش کرتے تھے، عوجا، اس کی کجی ٹیڑھا پن، وہم، اور وہ بالآخرۃ کافرون، آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے۔ یعنی تم ادھر درس سننے کے لیے کیوں جا رہی ہو، ویسے ٹائم ضائع کرتی ہو، کیا ہوتا ہے؟ یا نماز سے جو بندے اکثر کہ آؤ بس ابھی بازار دکانیں بند ہو جائے گی، اس طرح، تو یہ نماز سے روکنا یا قرآن کی محفلوں سے روکنا تو یہ بھی ایک ضد ہے، اور دین کے ساتھ دین میں مطلب کجیاں تلاش کرنے کے برابر ہے۔ اور بعض دنیا دار کوشش کرتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی کہ یہ بندہ بھی ہدایت سے دور ہو جائے۔ تو اکثر دیندار لوگوں کو دنیا والے کنفیوز بھی کرتے ہیں، اور اس میں اعوذ باللہ آپس میں بات کو پھر مطلب قصداً اس طرح کرتے ہیں، تکرار بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے کس طرح دور کر دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شالی بنو گے، طوطے بنو گے، بریلوی بنو گے، وہابی بنو گے، اور وہ بیچارہ کہے گا بس مجھے مسلمان ہی نہیں بننا، اللہ کا فیصلہ ہمارے عقل سے بڑا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نام پسند کیا ہے وہ مسلمان، اور علم جو دیا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے
ہمارا پہچان بھی کروایا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے. آج کل تو لوگوں نے قرآن کے ترجمے بھی اپنی طرف سے کیے ہیں اور معنی بھی اپنی طرف سے نکالتے ہیں جو ان کا من چاہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے قرآن پاک، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو سمیٹ لے، اور جب تک کہ رحمت الہی ہمارے دامن اور ہاتھوں میں رہے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عملوں کی توفیق بھی عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس سے ہم جو ہے منکر نہیں ہیں، اور ہم نے خود ہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نام جو پسند کیا ہے وہ مسلمان، نہ سالی، نہ طوطا، نہ بریلوی اور نہ وہابی. تو اس لیے یہ ہدایت سے دور کرنے کے نام ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس محفل میں کیوں جاتی ہو، اس محفل میں، یعنی باتیں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. ہمارے رب العالمین 46 میں فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَغْرِفُونَ، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہے. ادھر مرد کا اگر ذکر کیا گیا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اور یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کے چہروں سے. بسیماہم علامت کو بھی کہتے ہیں، علامات سے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ویل المطففین میں بھی ہیں کہ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ پہ یعنی، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی ہیں کہ کالے سیاہ ہوں گے، نیلے آنکھیں ہوں گی. تو اس قرآن پاک میں چہروں کے، جہنم کے اور جنت کے چہروں کا ذکر کیا گیا ہے. وَنَدَعُ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها، نہیں وہ داخل ہوں گے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اس میں، اور وہ امید رکھتے ہوں گے. اعراف والے کون ہیں؟ ان کی نیکیاں برابر ہوگی. آیت نمبر 46 میں ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، اور جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے، اور جنتیوں کے چہرے کو دیکھیں گے. ایک طرف جنت کی طرف دیکھیں گے، دوسری طرف جہنم کو دیکھیں گے. جنتیوں کے چہرے نعمتوں سے بھرے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ نعمتوں میں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے روشن اور تر و تازہ ہوتے ہیں، اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلے ہوں گی، اور وہ دیکھیں گے، اور اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچانیں گے، اور ان سے وہی نعمتیں مانگیں گے، لیکن کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ہم تم لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے. جس طرح اگر کوئی ہے دنیا میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو ان کو جنتوں میں داخل کرے گا نیک اعمال کی وجہ سے، اور جو دنیا میں ہے اور دنیا میں گم گئے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، تو وہ جہنم میں ہوں گے. اور اعراف میں تقریباً جو ماں باپ کے مرضی کے بغیر جہاد میں جو شہید ہو گئے تھے، تو ایک طرف تو اچھا کام کیا، لیکن والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اعراف میں ہوں گے. حشر کا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو دیکھو ہم تو ادھر تو باستغفار کچھ سال بھی گزارا نہیں کر سکتے، تو اعراف پہ کتنی بڑی مدت گزرے گی. اور دنیا کی زندگی بھی تو گزر جاتی ہے. اعراف والے کھانا پانی
مانگیں گے جنت والوں سے، لیکن جنت والے بھی اتنے بڑے عرصے میں انکار کرتے ہوں گے۔ اور اعراف پہ کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، یعنی اس لیے جنت سے روکے ہوئے ہوں گے۔ یہ اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان دیوار ہے، اور اس میں دروازہ بھی ہوگا، اور یہی اعراف کی دیوار ہے۔ کافر اور مومنوں کے درمیان آڑ یعنی وہ فصیل دیوار ہے، جس کا ذکر سورہ حدید میں بھی ہے۔ فَضَرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ یہی اعراف ہے۔ اعراف کی دیوار پہ ملے جلے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی۔